आप معتدل پسند لوگوں کو، لبرل پروگریسو سوچ کے لوگوں کو گلے لگائیے، وہی اس ریاست کا اثاثہ ثابت ہوں گے۔ اب یہ مجھے بتائیے کہ کیا فؤاد حسین، رضا رومی یا ظفر عباس یا اویس توحید یہ بوجھ ہیں؟ اگر یہ بوجھ ہیں تو اثاثہ کیا حافظ سعید صاحب ہیں یا مسعود اظہر صاحب ہیں یا احسان اللہ احسان صاحب ہیں؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے بھائی، ہم اس دھرتی سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں جو اصل بنیادی مسئلہ ہے وہ تو ہے آزادی اظہار کا، اور آزادی اظہار کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو سوال پوچھنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، اور یہ بچپن سے شروع ہوتا ہے۔ اس ریاست میں، اس مملکت میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں جیسے دیہات سے آیا ہوں تو میں اپنے پرائمری ٹیچر سے سوال نہیں پوچھ سکتا۔ میں جو مجھے مولوی قرآن پڑھاتا ہے میں اس سے کوئی اسلامی سوال نہیں کرتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ سوال کرنا منع ہے ورنہ پھر آپ کو کافر قرار دے دیں گے۔ یا پھر میں پرائمری ٹیچر سے پوچھتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ بھائی جو میں تجھے سبق پڑھا رہا ہوں وہی پڑھ لے۔ تو جب آپ اس ماحول کے اندر جب آپ پرورش پاتے ہیں تو جب بڑے ہوتے ہیں تو جب بھی یہی ہے کہ آپ کا پورے تعلیمی نظام اس میں سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، سوچنے کی صلاحیت وہ پیدا نہیں کرتے طالب علم میں۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ کا آزادی اظہار کا اسی سے بنیادی اس سے جڑا ہوا ہے، سوال کس سے پوچھتے ہیں؟ سوال پوچھتے ہیں طاقتور سے، اقتدار میں جو ہوتا ہے۔ اگر میں حکومت سے سوال پوچھوں، ظاہر بات ہے اقتدار میں وہ ہیں، تو حکومت کی پالیسی کہوں گا تو بولیں گے اینٹی نیشنل ہے۔ ارے بھائی اینٹی نیشنل اگر ہو گیا، اور اگر میں نے کوئی ریاست کی پالیسی پر کہہ دیا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، ایران اور سعودی عرب کی خارجہ پالیسی بھی چلیں کوئی بات کر لی مثال کے طور پہ، تو پھر کہیں گے یہ تو مسئلہ اینٹی اسٹیٹ ہو گیا۔ اب اینٹی اسٹیٹ ہو گیا تو پھر یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوال پوچھنے کی اجازت آپ کو ہونی چاہیے۔ سوال پوچھنے کی اجازت طالب علم کو اسکول میں ہونی چاہیے، طالب علم کو کالج میں ہونی چاہیے، طالب علم کو یونیورسٹی میں ہونی چاہیے، اور میڈیا میں بھی سوال کا پوچھنا چاہیے۔ تو میڈیا کی پابندی کا جو مسئلہ ہے وہ جڑا ہوا ہے بنیادی مسئلے سے، وہ ہے آزادی اظہار کا، کہ آزادی اظہار کا جب آپ اظہار کریں تو یہ اچھا مجھے یہ بتایا کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی خیال کے سارے لوگ پیدا ہوں، یعنی کہ 22 کروڑ لوگ ایک ہی خیال کے لوگ ہوں کہ جی یا سارے سنی ہوں یا سارے پھر دیوبندی ہوں یا سارے بریلوی ہوں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ مختلف الخیال لوگوں سے، مختلف سوچ کے لوگوں سے ایک معاشرے کی ترویج ہوتی ہے، معاشرے کا ایوولوشن ہوتا ہے، اور اس معاشرے کے اندر ظاہری بات ہے پارسی بھی ہے، ہندو بھی ہے، سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، انتہا پسند بھی ہے، معتدل اعتدال پسند بھی ہے، لبرل پروگریسو بھی ہے۔ نہیں، یہاں پہ لبرل پروگریسو کو بریکٹ کر دیں گے کہ نہیں جی آپ مغرب زدہ لوگ ہیں، آپ سیکولر ہیں، آپ لادینیت پہ یقین کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو ریزننگ لاجک سے بات کریں۔ یہ کیسا ہے کہ آپ بریکٹ کر دیتے ہیں، بریکٹ کر کے ایک پرسیپشن بناتے ہیں، پرسیپشن بنا کے پھر آپ کو اس باسکٹ میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں اینٹی اسٹیٹ اس کے اندر سوچ کے اندر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کی سوچ میں تبدیلی چاہیے۔ دیکھو 1947 کی جو سوچ تھی نظریاتی طور پہ، میں خود یقین سے مانتا ہوں کہ بالکل صحیح تھا کہ پاکستان ایک مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ اس وقت کے سوچ دوسری تھی، 1971 1980 اس کے اندر اس میں حالات دوسرے تھے۔ اب یہ جو گارڈینز آف اسٹیٹ ہیں وہ اگر انہی نظریات کو اپنے سینے سے لگا کر اور ایک نظریات کی جو ایک طاقت کی جو نالی ہے، اگر وہ ان مختلف الخیال لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ نہیں آپ بھی وہی سوچیں جو ہم نے 1947 میں، نہیں بھائی ایوولوشن چاہیے، اسٹیٹس کو چیلنج کرنا چاہیے، بیسک بات ہے۔ اور وہ بات ہے سمجھنے کی بھیا، وہ یہ ہے کہ پہلے بیل گاڑی پہ سفر کرتے تھے، بیل گاڑی کے بعد پھر آپ نے انجن بنایا، پھر انجن بناتے تھے، پھر چابی والی جیپ گاڑی بناتے تھے، پھر اس کے بعد آٹومیٹک ہوئی، اب تو اڑنے والی گاڑیاں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹس کو چیلنج جب آپ کریں گے تو جب ایوولوشن ہوگا معاشرے کا، آزادی اظہار کا کیسے وہ ایوولوشن ہوگا، کہاں پہ لوگ کھلیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مادر پدر آزاد، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آزادی اظہار کے لیے آپ کو ایک گنجائش دینی ہے، ایک ماحول ایک قائم کرنا چاہیے، یا ایک جو کوئی فلم ہے اس کے اوپر پابندی لگانے کا آدمی سوچ رہا ہو، یا پھر ایک جلسہ کرنے سے پہلے
आदमी को 10 किस्म के डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कलेक्टर और लोगों से इजाज़त लेनी हो, एक थिएटर करने की इजाज़त लेनी हो, ये पुरानी सोच है। पुरानी सोच को बदलना होगा, क्योंकि अभी मैं समझता हूँ कि रियासत के अंदर एक सोच मौजूद है कि तब्दीली आनी है, लेकिन उसको पता नहीं है कि तब्दीली लाएंगे तो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, माशरा आगे बढ़ेगा और माशरा जो इस वक्त दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज है वो बेहतर होगा। तो आप मतदल पसंद लोगों को, लिबरल प्रोग्रेसिव सोच के लोगों को गले लगाइए, वही इस रियासत के का असासा साबित होंगे। अब ये मुझे बताइए कि क्या फ़ाद हुसैन, रज़ा रूमी या ज़फ़र अब्बास या उवैस तौहीद ये बोझ हैं? अगर ये बोझ हैं तो असासा क्या हाफिज़ सईद साहब हैं या मसूद अज़हर साहब हैं या एहसानुल्लाह एहसान साहब हैं? तो ये सोचने की बात है भाई, हम इस धरती से मोहब्बत करते हैं तो इस धरती पे हम एतदाल पसंदी चाहेंगे, लिबरल प्रोग्रेसिव माहौल चाहेंगे और माहौल चाहेंगे जिसके अंदर हमारे मुल्क का एक रोशन मुस्तकबिल हो, नौजवान नस्ल रोशन ख्याल हो। रोशन ख्याल का मतलब ये है कि सारे मुख्तलिफ ख्याल लोग जो हैं उसके अंदर अपना एक नैरेटिव बना सकें और वो नैरेटिव रियासत का नैरेटिव होगा। तो इसके अंदर सबसे बुनियादी बात है सोच के अंदर तब्दीली चाहिए। जब सोच के अंदर तब्दीली होगी, रवैयों में तब्दीली आएगी, आज़ादी इजहार के अंदर तब्दीली आएगी, मीडिया की सोच में तब्दीली आएगी। जो मीडिया का जो आपको बुखार नज़र आता है वो बुखार है माशरे का बुखार। यानी कि अगर मुझे बुखार होगा, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मेरी नब्ज़ देख के बताएगा कि भाई आपका जिस्म जल रहा है नहीं जल रहा। तो जो मीडिया की नब्ज़ देख के आप कहते हैं वो माशरे का बुखार है। तो माशरे का बुखार उतारने के लिए इन तब्दीलियों की ज़रूरत है।